الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق اللہ العظیم. قابل احترام مفتیان کرام، علماء کرام، ائمہ کرام اور حفاظ انام اور طلباء عزیز، صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر اہتمام حیدرآباد کی سرزمین میں گزشتہ 4-5 ماہ پہلے اسی قسم کا ایک اجلاس تجہیز و تکفین و تدفین کی تربیت کے سلسلے میں کامیاب انداز میں منعقد ہوا. 200 سے زائد افراد آئے، جس میں علماء بھی تھے، حفاظ کرام بھی تھے، نوجوانوں کا بھی ایک طبقہ تھا. بہت بڑے کامیاب انداز میں وہ اجلاس منعقد ہوا. ذوق و شوق کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ آنے والے شرکاء نے تربیت حاصل کی. ہمارے مفتیان کرام نے مسائل بھی بیان کیے، طریقہ بھی بیان کیا، تربیت بھی ہمارے نمائندوں نے بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ، عدد مندی کے ساتھ ماشاءاللہ سے دی. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی اچھی افادیت بھی محسوس ہوئی. خواتین میں بھی ماشاءاللہ ہمارے مولانا حبیب الرحمن السامی صاحب، ناظم مدرسہ ارشاد العلوم کشن باغ، خواتین کے لیے بھی وہاں پر تربیت کا ایک نظام اچھا رکھا گیا. 2 پروگرام میں مولانا ماشاءاللہ سے خواتین کی تربیت کے لیے 2 پروگرام وہاں منعقد ہوئے. جامعہ ریاض البنات کی صدر معلمہ محترمہ ذکیہ باجی صاحبہ نے اچھی تربیت خواتین کو دی، اس کی افادیت بھی محسوس کی جا رہی ہے. تقاضا تھا کہ اضلاع میں بھی تجہیز و تکفین کی تربیتی کیمپ منعقد کیے جائیں. بیدر، ورنگل اور گلبرگہ اور اس جیسے اضلاع سے تقاضے آئے، لیکن مقدر میں سبقت گلبرگہ کے حق میں تھی اور آج یہ اجلاس الحمدللہ منعقد ہو رہا ہے. ہمارے مولانا نذیر احمد رشادی صاحب، جو صفا بیت المال شاپ گلبرگہ کے صدر ہیں، ذمہ دار ہیں اور اس کے روح رواں ہیں، ان کی فکر تھی اور ان کی کوشش بھی، اور انتھک کوشش انہوں نے کی کہ زیادہ سے زیادہ افراد اس میں شریک ہوں اور زیادہ سے زیادہ افراد کو اس کا فائدہ بھی ہو. انہوں نے شہر حیدرآباد کے اطراف و اکناف کے دیہاتوں اور تعلقات میں بھی دعوت نامے پہنچائے، ذمہ داران کو اور علماء و حفاظ کو توجہ دلائی، اور جس کے نتیجے میں آج آپ حضرات یہاں پر موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے اعوان و انصار کو اور خود ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کی افادیت اس وقت محسوس ہوگی جب خود آپ وقت پر کسی میت کو نہلائیں گے، اس کو کفن پہنائیں گے. اس کے بعد ایک دلی طمانینت آپ کو ہوگی، ایک ہمت بڑھے گی جب آپ کو اس تربیت کی افادیت محسوس ہوگی. ابھی 5-6 دن پہلے میں ایک جگہ گیا تھا، پتہ نہیں نام یاد نہیں رہتا مجھے کون سے گاؤں میں گیا تھا. تو وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ مول صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے حیدرآباد میں جو تجہیز و تکفین کا نظام مرتب کیا تھا اور اس میں اچھی تربیت دی تھی. میں بھی اس تربیت میں تھا
اور میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ چند دن پہلے میرے والد کا انتقال ہوا اور میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو غسل دیا اور کفن پہنایا۔ ایک بیٹا اپنے باپ کو جس دردمندی کے ساتھ غسل دے سکتا ہے اور جس محبت کے ساتھ ایک بیٹا اپنے باپ کو کفن پہنا سکتا ہے، اس وقت اس کے دل سے جو دعائیں نکل سکتی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور کی زبان سے اس قدر گہرائی کے ساتھ دعا نکل پائے۔ آخری درجے میں ملت لوگوں کی تجہیز و تکفین، یہ بات کی بات ہے، سب سے پہلے ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ جن کے ماں باپ اللہ تعالیٰ نے جن کا سایہ رکھا ہے، اللہ ان کے سائے کو تعدیر رکھے۔ لیکن کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہونے والی ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کون اس سے منہ موڑ سکتا ہے اور کون اس سے اختلاف کر سکتا ہے اور کون یہ کہہ سکتا ہے اور چیلنج کر سکتا ہے کہ میں مرنے والا نہیں ہوں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چیلنج کیا کہ میں 10 سال تک رہوں گا، میں 20 سال رہوں گا، میں مروں گا نہیں، دوسرے ہی دن ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ دنیا ہے، اس لیے سب سے پہلا فائدہ تو ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اگر موقع مل گیا تو اپنے خود والد محترم کی تجہیز و تکفین کر سکتے ہیں، انجام دے سکتے ہیں۔ تو یہ افادیت ہے، آپ حضرات ماشاءاللہ اس کی تربیت کے لیے آئے ہیں۔ میں آپ سے صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ شروع سے آخر تک آپ ایک دن کے لیے قربانی دیجیے کہ آپ جم کر بیٹھیں، جم کر سنیں۔ بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں خود ہمارے ذہن میں نہیں ہوتے، عوام سوال کرتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے، مول صاحب میت کو کیسے لٹانا چاہیے، اور ہم وہاں ٹاپک ٹوئیاں مارنے لگتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے، کیسے کیا جواب دیں، باوجود ہے کہ ہم عالم ہیں لیکن جواب نہیں دے پاتے۔ اس لیے بہت سے باریک مسائل سنت طریقے سے میت کے انتقال، یعنی آدمی کے انتقال کے بعد اس کو لٹانے کی بات ہو، اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ ہو، قرآن مجید پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، کیا اس کے پیٹ پر چیز رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، اس سلسلے میں جو مسائل اور جزیات ہیں اس کو آپ تھوڑا سا غور سے سنیں۔ آنے والے لوگ آتے رہیں گے، ابھی میں بات کر رہا تھا کفن نما کپڑا آ گیا تو پوری توجہ ادھر چلے گی، تو میرا ذہن بھی کہیں اور چلا گیا، ہو سکتا تھا کہ کوئی اور بات میں کہنے والا ہوں۔ تو آنے والے آتے رہیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے، ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ اگر متوجہ کسی اور طرف ہوتے ہیں، آنے والے جانے والے کی طرف، تو مقرر کا مسائل بیان کرنے والے کا دماغ مف ہوتا ہے، مڑتا ہے اور وہ کچھ کہہ نہیں پاتا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ جو تربیت حاصل کرنے کے لیے ماشاءاللہ آئے ہیں تو وہ سامنے بیٹھیں، اگلی نشستوں پر بیٹھیں سب سے پہلے، اور غور سے جو ہے مسائل کو سنیں اور سمجھیں، اس کا انشاءاللہ بہت اچھا فائدہ ہوگا، اور آخر تک بیٹھیں انشاءاللہ۔ اس میں ایک ترتیب ہے، ہمارے درمیان میں شہر حیدرآباد کے مفتیان کرام، مجرب مفتیان کرام یہاں موجود ہیں، اور آپ جانتے ہوں گے کہ صفا بیت المال کی دیگر جہاں خدمات ہیں ان میں ایک اہم ترین خدمت صفا شریعت ہیلپ لائن اور دارالفتہ ہے۔ ہمارے دارالفتہ سے جڑے ہوئے، صفا شریعت ہیلپ لائن سے جڑے ہوئے، جس میں خلا اور طلاق وغیرہ جیسے مسائل کے سلسلے میں کونسلنگ کرتے ہیں، اور الحمدللہ صفا شریعت ہیلپ لائن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کئی ایسی ازدواجی زندگیاں جو اجڑنے کے قریب ہو چکی تھیں، سال 1.5 سال سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے تھے، نا اتفاقی تھی، دوری ہو چکی تھی، الحمدللہ ہمارے مفتیان کرام نے ان کے درمیان میں مصالحت کا کام کیا، کونسلنگ کا کام کیا، ان کو سمجھنے کا موقع دیا، دونوں کے درمیان میں جو غلط فہمیاں تھیں ان کو دور کرنے کی پوری کوششیں کی، اور کئی زندگیاں الحمدللہ پھر دوبارہ خوشگواری کے ساتھ اور میٹھے انداز میں چلنے کے قابل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان مفتیان کرام کو جزائے خیر دے۔ ہمارے درمیان میں حضرت مولانا مفتی محمد مکرم محی الدین صاحب جو کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور صفا شریعت ہیلپ لائن میں مستقل طور پر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ وہ صفا شریعت ہیلپ لائن کے صدر مفتی بھی ہیں اور دارالعلوم حیدرآباد کے استاد بھی ہیں۔ اور ہمارے درمیان میں
شہر حیدرآباد کے نوجوان اور فعال اور ذی صلاحیت مفتی صاحب مولانا مفتی محمد مجاہد صاحب قاسمی بھی موجود ہیں. یہ بھی صفا شریعت ہیلپ لائن سے جڑے ہوئے ہیں اور انچارج ہیں صفا بیت المال کے شریعت ہیلپ لائن کے، اور دارالعلوم رحمانیہ کے شعبہ افتاء میں آپ مدرس بھی ہیں، وہ بھی یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں. بالترتیب آپ ان سے مسائل سمجھیں اور سنیں. ایک اچھا اور زرین موقع ہے آپ حضرات کو باریک مسائل کو سمجھنے کا اور سننے کا. اور ہمارے درمیان میں شہر حیدرآباد کے مشہور عالم دین مولانا حبیب الرحمن حسامی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، جو جامعہ ارشاد العلوم کے ناظم بھی ہیں اور اس فیلڈ میں تجہیز و تکفین کی فیلڈ میں اچھی مہارت بھی رکھتے ہیں. انہوں نے کئی تربیتی اجلاس بھی خود منعقد کیے ہیں، تو وہ بھی مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے. تو اس میں جو نظام ہے وہ ہے کہ سب سے پہلے وصیت، مرض الوفات اور سکرات الموت اور بعد الموت کے احکام کیا ہیں، یہ پہلے بیان ہوں گے. پھر اس کے بعد غسل میت اور کفن کا طریقہ سکھایا جائے گا، طریقہ بتلایا جائے گا، مسائل. پھر اس کے بعد نماز جنازہ، دفن اور دیگر امور سے متعلق مسائل. پہلے مرحلے میں پورے مسائل بیان کیے جائیں گے. مسائل کے مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ 12 ساڑھے 12 تک یہ عمل ہوگا. اس کے بعد 1 گھنٹہ مستقل حیدرآباد سے ہمارے وہ احباب تشریف لائے ہیں جو فیلڈ میں ہیں، جو غریب میتوں کی تجہیز و تکفین کے سلسلے میں آگے رہتے ہیں، پیش رہتے ہیں، اور وہ یہاں پر تشریف فرمائے. ہمارے حافظ عبدالغفار اشرفی صاحب اور ہمارے حافظ عبدالعلیم صاحب اور ہمارے حافظ ریاض احمد صاحب اور ہمارے حافظ مبشر صاحب، یہ 4 افراد یہاں پر آئے ہیں جو اچھا تجربہ رکھتے ہیں. دیکھیے یہ کام ایک ہے کہ علم کا ہونا اور یہ کہ تجرباتی طور پر اس چیز کو انجام دینا. چونکہ یہ لوگ فیلڈ میں ہیں اور جہاں کہیں ضرورت پڑتی ہے باقاعدہ برابر اپنا وقت لگاتے ہیں، جاتے ہیں، تو ان سے عملی طور پر آپ انشاءاللہ تربیت لیں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا. پھر اس کے بعد ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے، ظہر کی نماز کے بعد کھانا ہوگا، کھانے کے بعد پھر دوبارہ ہم بیٹھیں گے، سوال جواب کی نشست ہوگی. اس میں آپ کو پورا حق ہوگا، آپ کو یہاں مطمئن ہو کر جانا ہے. یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے کہ یوں آئے اور چلے گئے. آپ کو تجہیز و تکفین اور تدفین سے متعلق جتنے مسائل اور جتنے اصول اور ضوابط ہیں اور جو طریقہ ہے اس کو آپ پوری طرح مکمل طور پر سیکھ کر اس پوزیشن میں آپ کو جانا ہے یہاں سے کہ آپ سند لینے کے قابل رہیں اور پھر آپ وہاں پہنچ کر خود اپنے طور پر یہ جو ہے میت کو غسل دے سکیں اور تدفین میں پورا حصہ لے سکیں اور غسل دے سکیں اور کفن پہنا سکیں. یہ پوری انشاءاللہ آپ کے پاس کانفیڈنس آنا چاہیے، پورا اعتماد کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. اگر ہمارے اس اجلاس میں 50 افراد بھی ایسے کانفیڈنس کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ رہیں گے تو ملت کا ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. اسی فکر کے ساتھ یہ تربیتی اجلاس منعقد کیا گیا ہے. میں اس